دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کریتے کریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ پاتا۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو نکلے تو بندہ خود بخود قرب پروردگار کی طرف جاتا رہتا ہے۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو تمہارا حال گزر جائے گا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پہ سر رکھ کے رونے دے، نہ کچھ پوچھے اور نہ ہی کچھ بولے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔
اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل اگائیں گے، اور کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر، اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تم نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر جو تمہارے دل میں تھا اور جسے تم زبان پہ نہ لا سکی، تم تھک گئی، تم نے خود کو ٹوٹا ہوا پایا، اور تم بس زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں جان لیا، اللہ نے وہ دعا جان لی، بس تم صبر رکھو، صبر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔